اور مقدمے کے طور پر جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت اور ان سے متعلق گفتگو کرنا، ان کے ادب و احترام، ان کے حقوق، ان کے تعلق سے ان کی جو ہے پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہمارے لیے دینی اعتبار سے دین کا کئی پہلوؤں سے حصہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ دین کی ایک اہم اور بنیادی ضرورت کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ احادیث کی کتابیں تو ہیں ہی، عقیدے کی کوئی کتاب اہل السنہ والجماعہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک اہل حق اور اہل سنت کی جتنی بھی کتابیں آپ پائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیت، ان کے مقام و مرتبہ، ان کی بلندی کردار، ان کے قدوہ ہونے کی حیثیت، اللہ اور رسول کے نزدیک ان کی حیثیت اور ان سے متعلق قرآن و حدیث کی تلقینات کو خصوصی اہمیت دی ہے اور اسے عقیدے کا حصہ بتایا ہے۔ لہذا جس طرح ہم دنیا کے کچھ بادشاہوں، شخصیتوں اور لوگوں کے متعلق پڑھتے لکھتے اور بیان کرتے ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، تو یہ دھیان رہے کہ صحابہ کرام پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دوسرے صحابہ کرام، تو یہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام پر گفتگو ایمان کا ایک جز ہے اور اہم جز ہے۔ اس جز کو اگر آپ ہٹا دیں تو ایمان کی پوری بنیاد اور پوری عمارت ڈھا سکتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا اشارہ کروں ایک دو پہلو کو کہ کیسے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے متعدد مرتبہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث سنی ہے کہ 3 خصلتیں جس کے اندر ہوگی وہ ایمان کا مزہ چکھے گا، جس کے اندر نہیں ہوگی وہ نہیں چکھے گا۔ سب سے پہلی خصلت یہ کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ان دونوں کے علاوہ ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور دوسری خصلت یہ بتائی کہ اللہ کسی انسان سے اگر محبت کرے تو اللہ کے لیے محبت کرے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ایمان کا ایک سرا ہے، ڈھانچہ ہے، توحید کی ایک اہم بنیاد ہے کہ آپ اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں، اللہ کے لیے دوستی کریں، اللہ کے لیے دشمنی کریں۔ محبت کا تقاضا دوستی ہے اور نفرت کا تقاضا دشمنی ہے۔ اگر اللہ سے ایک آدمی کو محبت ہے تو اللہ کے محبوب سے محبت ہونا اس محبت میں لازمی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ کے مبغوض آدمی سے نفرت ہونا لازمی ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ مجھے فرعون بہت پسند ہے، ابو جہل سے بڑی محبت ہے، نمرود سے بڑی عقیدت ہے؟ کوئی ایسی شخصیت جس کے بارے میں کتاب و سنت سے بالکل واضح ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسولوں کا، دین حق کا دشمن ہے، اس سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر کوئی ایسے شخص سے دوستی، عقیدت، احترام کا مظاہرہ کرے تو وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ سے، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ایمان کا ایک اہم ولا اور برا، دین کی ایک اہم بنیاد ہے عقیدے کی۔ صحابہ کرام سے محبت رکھنا اللہ کے لیے محبت کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام سے یا صحابہ کرام کی میں سے کسی بھی شخصیت سے جن کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ یہ صحابی رسول ہیں، اگر ان سے کوئی شخص بغض رکھتا ہے تو آپ اٹھائیے عقیدے کی کتاب، امام طحاوی اور دوسرے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بغض رکھنا نفاق ہے، کفر ہے، فجور ہے، ایمان کے منافی ہے۔ مختلف درجات ہو سکتے ہیں، جیسی آپ کی مخالفت ویسا آپ کا درجہ، کفر میں، نفاق میں۔ تو ایمان سے اس کا بھرپور تعلق ہے۔ اب اس کو یوں بھی دیکھیے کہ اللہ سے کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا یہ سرسری سے طور پر گزر جانے والی بات ہے؟ اللہ ان سے راضی ہوئے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی شخصیات کو جاننا، ماننا، ان کا ادب و احترام کرنا یہ تاریخ کا حصہ نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص صحابہ سے ناراض ہے، صحابہ کرام میں سے کسی کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی بے ادبی اور ان کی بے عزتی کرتا ہے، اہانت کرتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہے اس سے ناراض ہے۔ جس سے اللہ راضی ہے اگر اس سے کوئی ناراض ہو، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ اس سے راضی ہے، تو کیا وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے؟ کیا وہ قرآن کی اس آیت کو مان رہا ہے؟
قرآن کی ان آیتوں کا جس میں صحابہ کرام کی مدح ہے، تعریف و توصیف ہے، ان کے ایمان اور ہدایت یافتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے، پروانہ ہے، ان ساری آیتوں کا وہ انکار کر رہا ہے، اور اگر تعویل بھی کر رہا ہے تو بہرحال وہ انتہائی سنگین قسم کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، جرات کر رہا ہے اللہ کے مقابلے میں۔